اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 100 سورہ کہف۔ ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں۔ وَعَرَضْنَا اور پیش کریں گے ہم جہنم کو یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے لیے عرضا پیش کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز جہنم کو پیش کر دیا جائے گا کافروں کے لیے، یعنی کہ انکار کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے دنیا میں۔ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ قیامت کے روز جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے یا گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ یعنی آپ سوچ لیے کہ جہنم کیا بلا ہوگی۔ الذین کانت وہ لوگ جو تھیں، اعینہم آنکھیں ان کی، فی غطاء پردے میں، عن ذکری میرے ذکر سے، وکانوا اور تھے وہ، لا یستطیعون نہ وہ استطاعت رکھتے، سمعا سننے کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہنم کن کافروں کے آگے سامنے لائی جائے گی کہ ان کی آنکھیں ایسی تھی کہ جو پردے میں تھی۔ پردے سے مطلب کہ وہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اللہ کے ذکر سے غافل رہے دنیا میں وہ، اور اس کے علاوہ وہ سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیے آنکھوں سے انسان دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مطلب کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل دماغ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ صرف پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ اور انسان اگر نہ سمجھے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ کسی عالم سے یا سمجھنے والے سے سن لے، لیکن وہ سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اور کوئی انسان کسی بات کو کب نہیں سننا چاہتا؟ جب وہ چیز اسے پسند نہ ہو یا اس کے دل میں اس چیز کے لیے نفرت ہو، تو وہ حق ہی سننا نہیں چاہتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کی کوئی بات کسی کو بتانا چاہتے ہیں یا کوئی نان مسلم ہو ہمارے آس پاس، تو ہمارا دل چاہتا ہے بہت کہ ہم اسے بتائیں، تو کیا ہم بتا پاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بتا پاتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ سنے گا نہیں۔ حالانکہ سننا کتنا آسان ہے نا، سننے کے لیے کوئی بھی ایفرٹ نہیں لگانے پڑتے، بس یہ ہونا چاہیے کہ دل رضامند ہو، جو بات ہمیں کوئی کہہ رہا ہے ہم اسے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ سامنے والا کیا رہا ہے، لیکن لوگ سنتے ہی نہیں۔ تو یہ آخری چانس ہوتا ہے کسی کا کہ اسے ہدایت کی طرف بلایا جائے، لیکن جب کوئی بات سننے سے ہی انکار کر دے تو یہ آخری چانس بھی جو ہدایت کی طرف اس کے لیے راستہ ہو سکتا تھا وہ بھی راستہ بند کر دیتا ہے۔ تو ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم اسے سننا نہیں چاہتے۔ تو اب یہاں پہ یہ تو کافروں کی بات ہوئی، انکار کرنے والوں کی، لیکن ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اپنا جائزہ یہاں پہ خود لیں کہ ہمیں کون سی چیزیں سننا پسند ہے، ہمیں سننے میں کیا اچھا لگتا ہے۔ لوگوں کی برائیاں، چغلی، غیبت، یا نصیحت، یا قرآن کی یا احادیث سے کوئی ہمیں نصیحت کرے یا ہماری غلطی بتائے تو کیا ہم سنتے ہیں؟ کیا ہمیں سننا پسند ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ قلوبنا غلف، ان کے دل غلافوں میں ہے، یعنی ان کے سامنے کوئی ہدایت کی بات دکھائی جائے یا سنائی جائے تو ان کے دلوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا ہے، یعنی کوئی بھی حق بات ان کے دل تک نہیں پہنچتی۔
تو ایسے لوگوں کے سامنے جہنم لائی جائے گی۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، تو ان کے سامنے جہنم پیش کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 102 میں آتا ہے افحسب الذین کفروا، کیا پھر گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، اولیاء، میرے سوا حمایتی یا دوست، ان اعتدنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، جہنم کو، للکافرین نزولا، کافروں کے لیے بطور مہمانی کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، یعنی بہت سی چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں نا، پیڑ کی، جانوروں کی، پانی کی، ریورز کی، پہاڑوں کی، یعنی کتنے الہ بنا رکھے ہیں، اور اللہ کے علاوہ بہت سارے اللہ کے بندوں کی بھی عبادت شروع کر دے۔ لوگ مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ دیکھیے دعا مانگنا بھی کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ تو لوگ اللہ کو چھوڑ کے مزاروں پہ جا کے یا ڈیفرنٹ اللہ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بطور مہمانی ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے یہ طنز کے لیے ہے، مہمانی۔ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مہمانی کرے گا وہ کافروں کی جہنم میں۔ آیت نمبر 103 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تمہیں سب سے زیادہ خسارے والے، اعمال میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان والے اعمال کون سے ہیں۔ الذین ضل سعیہم، وہ لوگ جو ضائع ہو گئیں کوشش ان کی، فی الحیات الدنیا، زندگی میں دنیا کی، وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون صنعا، وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ مطلب وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو یہ خبر بھی نہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ سارے کام جو کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہہ دی ہم خبر دیں تم کو کہ سب سے زیادہ خسارے والے اعمال کون سے ہیں۔ اخسر ورڈ آتا ہے سب سے زیادہ، جیسے اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، تو اسی طرح اکثر سب سے زیادہ خسارے والے، سب سے زیادہ نقصان والے۔ سورہ عصر میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ بے شک سب لوگ خسارے میں، نقصان اٹھانے والے ہیں، سوائے 4 خوبیوں کے۔ 4 خوبیاں بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک عمل کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے جائیں اور وہ سنت طریقے پہ ہوں، اور اس کے بعد کیا کریں کہ دوسروں کو حق کی تلقین کریں۔ جب ہم دوسروں کو صحیح بات بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ بہت محبت سے سنیں گے اور آپ کا ویلکم کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر نبی کی کہانی میں آپ نے سنا ہے کہ ہر نبی نے مخالفت جھیلی۔ تو جو بھی یہ کام کرے گا، لوگوں کی نصیحت کرے گا، حق کی طرف لوگوں کو بلائے گا، تو کیا کرنا ہوگا؟ اسے مخالفتوں پہ صبر کرنا ہوگا، لوگوں کی بری باتوں کو سننا پڑے گا، اور اس کے لیے بہت بڑے
ظرف کی ضرورت ہے۔ چھوٹے دل والے لوگ، تھوڑے دل والے لوگ صبر نہیں کر سکتے۔ تو ایمان، عمل صالح، حق کی نصیحت اور صبر، یہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی کام لوگ کر رہے ہیں دنیا میں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ فرما رہا ہے کہ وہ سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیے، ہم کوئی بھی اچھا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں اس کام کو؟ ہر نیکی مشکل کیوں لگتی ہے؟ دیکھیے، ہر نیکی جو ہے اگر انسان یہ سوچ کے چھوڑتا جائے کہ یہ مشکل ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے کمائی کی جگہ ہے، ہمیں اس میں نیکیاں بٹورنی ہیں بہت ساری۔ اور جب کوئی ایک انسان چھوڑنے لگے کسی نیکی کو لوگوں کی مخالفت اور لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، اور ایک تو خود اپنا نفس بھی آتا ہے آڑے، اور دوسرا شیطان بھی لگ جاتا ہے اس انسان کے پیچھے جو کوئی نیک کام پہ ڈٹ جاتا ہے۔ تو ہم دنیا میں آئے ہی ہیں نیک کام کرنے کے لیے، تو جو بھی نیک کام کرے گا وہی جنت میں جانے والا ہے۔ اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کو تھامنا ہے، جب کوئی گرنے لگے اسے تھامنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہم بتائیں تم کو کہ کون سا کام یا کن لوگوں کی آخرت جو ہے ہلاکت میں آنے والی ہے، کن لوگوں کی کوششیں ضائع ہو گئی ہیں؟ تو وہ لوگ جو اپنے عمل کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا بہت سی چیزوں کو یا بہت سے لوگوں کو اپنا الہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔